यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ और हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जिस तरह के हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं उनका नाम लेकर हम बताएंगे कि उन्होंने कमेंट्स किया और क्या कमेंट्स किया, और आपके कमेंट्स से हमें अंदाज़ा होता है कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपके हाथ में कोई अजीब चीज़ हो तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आता है उस पर आप रब्ता करके आप उनको बता सकते हैं और अपना वो तस्वीर भेज दें हाथ की कि इसमें ये लकीर के बारे में बताएं, तो उसके बारे में हम ज़रूर प्रोग्राम भी करेंगे। और बार बार हम कहते भी रहते हैं। और एक साहब हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि सवाल करते हैं कि क्या हाथ देखना गुनाह है। जी बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। लेकिन देखें, हाथ जो है ना, ये साइंस है, ये गैबदानी नहीं है। गैबदानी कोई भी करता है वो गुनाह करता है। गैबदानी कोई भी करता है वो गुनाह करता है, क्योंकि हमें गैबदानी करने का कोई हक़ नहीं और ना हम गैबदानी कर सकते हैं। ये साइंस है, तजर्बों का इल्म है, और तजर्बे की बिना पे और जनी बेहिसाब एक चीज़ को देख देख के हम ये सारी चीज़ें बताते हैं। और गैबदानी, अगर ये गैबदानी आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल ये गुनाह है, लेकिन ये गैबदानी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, दूसरा, नाजिया अहमद को सवाल का जवाब मिल गया। उन्होंने थैंक यू कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया अहमद का कि उनको जवाब मिल भी गया और उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। उसके बाद कॉमेडी लाइफ वालों ने सवाल किया है कि हम आपका नंबर बार बार मिलाते हैं लेकिन नहीं मिलता। देखें, ऐसा है कि इतनी दुनिया कहाँ कहाँ से कॉलें कर रही, उनका नंबर मिल रहा है, आपका नंबर नहीं मिल रहा। तो हो सकता है नेटवर्क का कोई मसला हो, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई हो और आपका नंबर ना मिला हो। बहरहाल नंबर आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको नंबर ज़रूर मिलेगा हमारा, और जो भी आप सवाल करेंगे उसका इंशाल्लाह हम आपको जवाब भी देंगे। उसके बाद एम वसीम अनवर साहब ने कमेंट्स किया है कि जी गुड। तो बहुत बहुत शुक्रिया एम वसीम अनवर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जिस तरह हमसे मोहब्बत करते हैं उसका भी शुक्रिया। और उसके बाद उम्मी मरियम ने गुड कहा है, तो उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा और लाइक किया। और कुछ लोग तो हमें उसमें इमला भी सिखा रहे होते हैं कि आपने जो टाइटल पे अल्फाज दिए हैं वो गलत है। जब वो अल्फाज गलत हैं तो फिर आगे भी ये गलत है। तो देखें, ऐसा है कि हम जो बोल रहे हैं हम अलग हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अलग हैं, जो उसको टाइप कर रहे हैं वो अलग हैं। और दूसरा, कंप्यूटर में आपको पता है कि गलती हो जाती है, अल्फाज में नुक्ता ज़ेर ज़बर पेश आगे पीछे हो जाती है। तो आगे पीछे हो जाया करें, तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। बराए मेहरबानी आप भी बर्दाश्त कर लिया करें। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ। टॉपिक है हमारे जो है वो ज़िंदगी की लकीर पर जेल जाने की अलामत कहाँ पर होती है और किस तरह से होती है। इस पर हमने वीडियो की है, शायद आप हमारी वीडियो देख नहीं रहे, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं कर देता हूँ, बना देता हूँ। तो इसको अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, पामिस्ट्री में दो बातें होती हैं। पामिस्ट्री में एक बात नहीं होती, उसमें दो बातें होती हैं। दो बातें क्या होती हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम आपको एक लकीर बना के दे रहे हैं कि जी जेल की अलामत, तो जेल से की अलामत ये है कि जेल कैद और बंद होना, उसकी अलामत तो ये होती है। उसके बाद इसकी अगली अलामत ये होती है ख़ानदान, बिरादरी, दोस्तों से बहुत दूर किसी ऐसी जगह पे होना जिससे आपका उनसे रब्ता ना हो रहा, उनका आपसे रब्ता ना हो रहा। इस तरह से भी हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि जैसे हॉस्पिटल में बंदा पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में है, वो एडमिट है, और उससे किसी को बात नहीं करने दी जा रही और उससे कोई बात नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। ये भी जनी इसी ज़मरे में आता है। तो मैं आपको इसलिए बार बार गाइड करता हूँ क्योंकि आप हमारे पामिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और मेरा हक़ है कि मैं आपको बताऊँ, और आपका हक़ है कि आप हमसे पूछो। तो आप आइडिया भी दो हमें, अगर प्रोग्राम में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसका आइडिया भी हमें दें। अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ, हमारी टीम ने उसको कबूल कर लिया, तो इंशाल्लाह उस आइडिया पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो मैं आपको बना के बता रहा हूँ। देखें, ज़िंदगी की लकीर के ऊपर अगर इस तरह की अलामत है, ये
ٹھیک ہے نا. ایک حفاظتی ڈبیا ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بولا مربع نما بنا ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے، مربع نے پورا اس کو گھیرا ہوتا ہے. لیکن یہ جیل جانے کی اس طرح کی، اچھا یہ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جتنی چھوٹی ہوگی اتنا کم ٹائم لگے گا، اتنا کم ہوگا. اور یہ یہاں پر یعنی یہ جو دماغ کی لکیر ہے یہ بھی یعنی اس طرح سے ہوگی، یعنی زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں اس طرح سے ہوگی. اور دل کی لکیر یعنی عموماً یعنی یہ سمجھو کہ اس طرح لہردار ہوگی اور اس میں بھی یعنی کمزوری ہوگی. اور لگ لین جو ہے وہ اچھی لین ہوگی، لیکن جہاں پہ جیل کا وہ سلسلہ آ رہا ہے تو وہاں پر آ کر وہ لین بھی بریک اپ ہو جائے گی، بریک ہوگی اور اس کے بعد پھر چلے گی کہ یہاں سے نکل کر بعد میں چلنا یعنی وہ ہوتا ہے. اور ایک اس میں دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم کہتے ہیں جی پھانسی لگنے کی علامت، پھانسی لگنے کی علامت اور ناگہانی موت کی علامت، یعنی ناگہانی جیسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے. اس پر ہم نے ویڈیو بھی کی تھی اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ ہم اس پہ ویڈیو کریں گے تاکہ آپ کو آگاہی دوبارہ بار بار ہو. اور دوسری دیکھیں یہاں پر جو نا کامیابی کی لکیر ہے نا، یہ بھی یعنی اس میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے نا. یہ جو اس طرح جیل جانے کی علامت آ رہی ہے تو اس میں بھی رکاوٹ والا معاملہ آ رہا ہے. اور لک لین بھی یعنی بالکل بریک ہو کے پھر آگے یعنی چل رہی ہے اس طرح سے. اور دل کی لکیر بہت زیادہ کمزور ہو چکی، یعنی احساس ہو چکے ہیں بہت زیادہ، زور سے زیادہ. حالانکہ جہاں سے اس نے آغاز کیا وہاں سے احساس نہیں ہے، اس کے بعد یہ احساس طبیعت، احساس مزاج ہو گئے ہیں. اور قسمت کی لکیر نے جہاں سے آغاز کیا وہ بھی یعنی بہت اچھی اور بہتر لکیر ہے، لیکن آگے آ کے بریک ہو. بریک کہاں ہوئی کہ جیل کی عمر. اب اس میں لوگ سوال کریں گے کہ کون سی عمر اور کتنی عمر میں یہ ہو سکتا ہے. تو عمر کا تو میں نے آپ کو بار بار بتایا پورا میٹر بنا کر کہ دیکھیں اس کو ہم ایک مثال لیتے ہیں، 10 لیتے ہیں، 20 لیتے ہیں، یعنی 20 کی عمر کا ہے اور یہ 30 35 یا 40 کی عمر کا ہے. اسی طرح یعنی اس کے الگ الگ یعنی زاویے بنتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں ہم سوال و جواب کا سلسلہ. شیخ جمیل احمد نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ آگے آنے والے وقت میں مجھے کوئی کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی. پیارے دوست آپ کوشش کرو کہ آج سے سورہ فاتحہ شروع کر دو، انشاءاللہ العزیز نیا سال آپ کے لیے بہت اچھا اور بابرکت سال ثابت ہوگا انشاءاللہ. رابعہ خان نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی اور یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیریں کہاں پر ہیں. آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیریں یہاں پر ہیں اور 2 لکیریں موجود ہیں، 2 شادیوں کی علامت ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں اور شادی کی لکیر یہاں پر ہے. اور آنے والے وقت میں آپ کی شادی یہ سمجھیں کہ 2023 اور 2024 میں نظر آتی ہے اور شادی کامیاب رہے گی. اور دوسری لکیر کا چانس بھی موجود ہے لیکن ابھی اس کو کلیئر نہیں کہا جا سکتا. شازیہ نورین نے سوال کیا جنڈا والا سے کہ یہ بتاؤ کہ کامیابی کب ملے گی اور سرکاری جاب یا نوکری کب ملے گی یا اچھی نوکری کب تک ملے گی. دیکھیں آپ کوشش کریں انشاءاللہ العزیز، اور پیسہ کب آئے گا یہ بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے انشاءاللہ العزیز. یہ سمجھیں کہ 2023 جو ہے وہ آپ کی زندگی میں انقلابی طور پر تبدیلی لائے گا، جس میں پیسے بھی آئیں گے اور حالات بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہوں گے. شاہر کرامت نے سوال کیا لاہور سے کہ میں لیڈیز کپڑوں کا بزنس کرتا ہوں اور کافی ٹائم سے کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ کامیابی نہیں ملتی اور میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں اور مجھے پسند بھی آتا ہے. پیارے دوست آپ کے حالات انشاءاللہ 2022 کے تیسرے ماہ کے بعد بہتر ہوں گے. بہرحال کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے بہت اچھا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں درود ابراہیمی جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، 100 بار روز کا معمول بنائیں. انشاءاللہ العزیز اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عبداللطیف نے سوال کیا ماتلی سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی خاص چیز ہو تو بتا دیں. سب سے خاص چیز یہ ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کی سوچ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بڑی گہری اور شوق ہے، لیکن وہ کامیابی کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، آنے والے 6 یا 7 ماہ میں ہو سکتا ہے. MAZ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرا شوہر مجھے رکھنا نہیں چاہ رہا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور ابھی جب فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، اگر میں چلی جاؤں گی تو پھر ویسا ہی ہوگا. یہ بتائیں. اور میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ایک ہاتھ میں 2 شاخہ ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے علاوہ ایک لکیر ہے.
جو دوسری لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے محبت یا لنگ کی لکیر ہے، اور شادی کی لکیر جہاں پر آپ نے پین سے مارک کیا ہوا ہے، یہ شادی کی لکیر میں بڑی رکاوٹیں ہیں، ایک نہیں 4 سے 5 رکاوٹیں ہیں۔ اگر یہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر تو آپ واپس چلی جائیں، بہتر ہے۔ اگر رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ آپ خود جان چھڑا لیں، کوئی دوسری شادی کر لیں، وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ مصباح ناز نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ دوسری شادی 2024 تک ہوگی اور اللہ کے فضل سے وہ شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر اور اچھی رہے گی۔ مہک نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ایک اولاد ہوئی تھی، ہو کر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے اور شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ آپ کی قسمت میں اللہ کے فضل سے اولاد ہے، 3 اولادوں کی علامتیں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ آپ کوئی اچھا میڈیکلی علاج کروائیں، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 3 تسمیہ 100 دانے والی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی دلی خواہش بھی پوری ہوگی اور آپ کا گھر بھی بچے گا اور حالات بھی انشاءاللہ اچھے رہیں گے۔ نعیم اقبال صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی سفر کی علامت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 2 علامتیں موجود ہیں اور 2 علامتیں مزید بن رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سفر تو آپ جو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری لکیریں کلیئر ہوگی تو 2 سفر مزید بھی آپ کو آ سکتے ہیں، اور یہ سفر آپ کو 2025 میں آئیں گے۔ ٹرپل اے نے سوال کیا لاہور سے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر 1 ہفتے بعد واپس آ گیا، اب یہ بتائیں کہ میری اور میرے شوہر کی یہ دوسری شادی ہے، یہ بتائیں میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا؟ دیکھیں بی بی، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں 2 لکیریں ہیں، اور دونوں لکیروں میں کافی حد تک سمجھے رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں کو آپ نے عبور کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ کوثر جو ہے اس کی 3 تسمیہ پابندی سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے رحمت ہو اور آپ کی یہ شادی بھی چلے اور آپ کی اولاد بھی ہو۔ کاظم علی نے سوال کیا لڑکانہ سے کہ یہ بتائیں کہ میں مستقبل میں کتنا امیر ہو جاؤں گا؟ پیارے دوست، پوزیشن آپ کی ابھی بہت اچھی ہے، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاتھ کی لکیریں بہت اچھی ہیں۔ ایسے لوگ کو کاروبار کریں یا کچھ بھی کریں، اس میں انشاءاللہ العزیز ان کو کامیابی ملتی ہے اور یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ وجیہ خان نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی طلاق کی یا دوسری شادی کی علامت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں طلاق کی علامت بھی موجود ہے اور دوسری شادی کی علامت بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔